ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم جے کے بورڈ کلاس 10th 2024 کے لیے اردو کے لاسٹ سیمپل پیپر کو سولو کریں گے۔ اسٹوڈینٹس یاد رہے، یہ سیمپل پیپر صرف آپ کی پریکٹس کے لیے سیٹ کیا گیا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیں، درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریں۔ تو آپ اس عبارت کو اچھے سے ریڈ کریں۔ اسلام میں عورتوں کو مردوں کے بالکل مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ نابالغی میں جس طرح مرد بے اختیار ہے، اسی طرح عورت بھی بے اختیار، جبکہ بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار حاصل ہے۔ عورت اپنی جائیداد کی خود مالک ہے اور اسے رکھنے یا فروخت کرنے کا حق رکھتی ہے۔ عورت کی رضامندی نہ ہو تو اس کی زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ مرد کی طرح سے معاہدے کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ شادی سے قبل اور بعد میں جائیداد کی ملکیت کا حق رکھتی، جو اس کی وراثت میں ہو یا اس کی شوہر کی جانب سے اس کے حصے میں آئے، اس پر دعویٰ ہو سکتا ہے اور وہ دعویٰ کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ وہ جائیداد کو خریدنے، بیچنے، حبہ وصیت وغیرہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس کو رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں وراثت پانے کا حق حاصل ہے۔ مذہبی طور پر وہ نیکیوں کے عوض مردوں کے برابر ثواب اور بدی کے عوض گناہ کی حقدار ہے۔ تو آپ نے اس عبارت کو اچھے سے ریڈ کیا۔ اب پہلی فل اپ کیا ہے؟ عورت اپنی ڈیش کی خود مالک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کا صحیح آنسر کہاں پر ہے؟ اس کا جواب یہاں پر ہے جائیداد۔ ٹھیک ہے، دوسری فل اپ کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں کو مردوں کے بالکل ڈیش دیے ہیں۔ تو اس کا آنسر فرسٹ لائن میں دیکھیں، اس کا آنسر آئے گا مساوی حقوق۔ حقوق حق کی جمع ہے، یعنی رائٹس، ایکول رائٹس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عورت کو جائیداد میں ڈیش حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہاں پر دیکھیں، عورت کو جائیداد میں وراثت پانے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، وراثت۔ اس کے بعد ہے عورت کی ڈیش کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری فل اپ ہے ڈیش اس اقتباس کا مناسب عنوان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس اقتباس کا جو صحیح مناسب عنوان ہے وہ آپ خود کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے۔ دیکھیے اسٹوڈینٹس، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو اور آپ کے اچھے مارکس جو ہیں وہ اردو میں آئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال ہے، درج ذیل شعری جز کو پڑھیں اور اس کے آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو دیکھیے اسٹوڈینٹس، آپ اس بند کو اچھے سے پڑھیں۔ یہ بند نظموں سے لیا جائے گا اور ساتھ ہی جو دوسری اصناف ہیں جیسے رباعی، قطع، مرثیہ، نعت وغیرہ، وہاں سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ تو تینوں سیریز میں یہ فرسٹ 4-5 کوشچنس جو ہیں یہ الگ الگ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس بند کو پڑھیں۔ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے روز اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ تو ہوپ فلی آپ نے پہچان لیا ہوگا یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے تو یہ لیا گیا ہے نظم اولو العزمی سے۔ یہ شعری بند کس شاعر کا ہے؟ ٹھیک ہے، کس شاعر کی نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ لیا گیا ہے محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی سے۔ تیسرا سوال ہے، لفظ بدی کا متضاد کیا ہے؟ متضاد کہتے ہیں ضد کو، یعنی اپوزٹ کو، اپوزٹ۔ ٹھیک ہے، تو لفظ بدی کا متضاد ہے نیکی۔ چوتھا سوال ہے، اس بند میں شاعر کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ آخری سوال ہے، طوفان کس کی طرح بیٹھ جائیں گے؟ تو بلبلوں کی طرح طوفان بیٹھ جائیں گے۔
देखो यहाँ पर लिखा है तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे। तीसरा सवाल है दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। अब आप इस इबारत को अच्छे से पढ़ें। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। तख्त नशीं होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मर्दों से कम नहीं। तो पहला सवाल क्या है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत सिंपल सा आंसर है, बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। दूसरा सवाल है रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी? तो हिंदुस्तान की। ठीक है। तीसरा सवाल है रज़िया सुल्तान की क्या क्या खूबियाँ थीं? तो देखिए यहाँ पर दिया है रज़िया सुल्तान एक तो ज़हीन थी, मेहनती थी और होशियार थी। ठीक है। चौथा सवाल है तख्त नशीं होने पर रज़िया ने क्या अहद किया? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है तख्त नशीं होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। आखिरी सवाल है रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे? तो वो ऐश पसंद थे, ऐश पसंद। क्लियर। अब चौथा सवाल देखें। चौथे सवाल के दो पार्ट होंगे, अलिफ और बे। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर और तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर मुज़क्कर, तानीस मुअन्नस। तो पहले नंबर पर है लिबास। ठीक है। तो अब आपने जुमला इस तरह बनाना है कि ये वाज़े हो जाए कि लिबास मुज़क्कर है या मुअन्नस। रज़िया ने लाल रंग का लिबास पहना है। ठीक है, पहना है। देखो एक तो पहना और एक का, इन दोनों से ये वाज़े हुआ कि लिबास जो है ये मुज़क्कर है। उसके बाद है मकान। ये किसका मकान है? ये किसका मकान है? तो ये मुज़क्कर है क्योंकि यहाँ पर का से वाज़े हुआ कि मकान जो है ये मुज़क्कर है। अगर हम ये बोलते कि ये किसकी मकान है, लेकिन ये जुमला ही गलत है, ये किसकी नहीं, ये किसका, ये किसका मकान है, तो ये मुज़क्कर है। उसके बाद है बर्फ़। बर्फ़ बारी हो रही है। देखो रही से वाज़े हुआ कि बर्फ़ जो है ये मुअन्नस है। क्लियर। अब बे पार्ट क्या है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। तो पहले नंबर पर है अशखास। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अशखास किसे कहते हैं। ठीक है, अशखास शख्स की जमा है, शख्स की जमा अशखास है। ठीक है, तो जुमला बनाएं। देखो मीम ये मीटिंग में कई अशखास शामिल थे। तो थे और कई से वाज़े हुआ कि अशखास जो है जमा है। ठीक है। उसके बाद है अदब। देखो अदब के दो मानी हैं, एक तो लिटरेचर है और एक है एहतराम। तो जैसे हम कहेंगे अदब, अदब क्या है, यहाँ पर मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदब क्या है, तो ये वाहिद है। अदब की जमा आदाब है। इस पर आप जुमला बनाकर मुझे कमेंट करेंगे। अब पांचवा सवाल देखें। पांचवा सवाल है दर्ज झैल हरूफ में से दो की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। पहले नंबर पर है हरूफ जज़ा, यानी वो हरूफ जो शर्त के जवाब में बोले जाएं, वो हरूफ जो शर्त के जवाब में बोले जाएं, मसलन सो, तब, फिर भी, पर वगैरह। ठीक है। उसके बाद है हरूफ इजाफत, वो हरूफ
جو دو اسموں کے آپسی تعلق کو ظاہر کریں مثلاً کا، کے، کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف تشبیہ، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کریں مثلاً ہبہو، طرح وغیرہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سملی. ٹھیک ہے، جو آپ نے انگلش میں پڑھا تھا. اب چھٹا سوال دیکھیں، ہدایات کے مطابق جواب لکھیے. سفید پھول مرجھا گئے، اس جملے میں لفظ سفید کیا ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ترکیب نحوی کی جو ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں. ترکیب نحوی کا جو ٹاپک ہے اس میں سے بھی آپ کو 1-2 نمبر کے یہ جو کوشچنس ہیں یہ پوچھے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر پوچھا گیا ہے سفید پھول مرجھا گئے، تو اس جملے میں لفظ سفید کیا ہے؟ تو یہاں پر ہے صفت. اگر یہ پوچھتے کہ پھول کیا ہے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر ہونا تھا موصوف. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 10 انار مطلوب ہیں. تو یہاں پر انار کیا ہے؟ اس جملے میں لفظ انار کیا ہے؟ تو اس جملے میں لفظ انار ہے معدود. اگر 10 پوچھتے تو وہ آنا تھا عدد. ٹھیک ہے، کلیئر؟ مطلوب مفعول آئے گا. تو یہاں پر انار پوچھا ہے تو انار یہاں پر معدود ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ترکیب نحوی کے ٹاپک کو اچھے سے دیکھیں. تینوں سیریز میں یہ الگ الگ دیکھنے کو ملیں گے. تو کس سیریز میں اس طرح کے کوشچنس پوچھے جائیں گے کوئی نہیں جانتا. کلیئر؟ اس کے بعد ہے چور پکڑا گیا. تو اس جملے میں لفظ چور کیا ہے؟ تو دیکھیے چور کون ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں چور ہوتا ہے چوری کرنے والا، ہے نا؟ کوئی کام کرے. دیکھو چور کون ہے؟ چوری کرنے والا، جو چوری کرتا ہے. یعنی کوئی کام کیا، اس نے چوری کا کام کیا. تو اس جملے میں لفظ چور کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. اس کے بعد ہے رضیہ کی آواز سریلی ہے. تو اس جملے میں لفظ سریلی کیا ہے؟ تو یہ دیکھو رضیہ کی آواز کی تعریف ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ صفت ہے. گائے گھاس کھا رہی ہے. اس جملے میں لفظ گھاس کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جس اسم کے ساتھ کچھ کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. تو یہاں پر گھاس کو کھایا جا رہا ہے تو گھاس مفعول ہے. کھا کون رہا ہے؟ کام کون رہا ہے؟ گائے. تو گائے یہاں پر فاعل آئے گا. اس کے بعد 7واں سوال دیکھیں، درج ذیل محاورات میں سے 2 کے جملے بنائیے. تو پہلے نمبر پر ہے قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا. ٹھیک ہے، راجو نے اکرم کا قافیہ تنگ کر کے رکھا ہے. تنگ کر کے رکھا ہے. آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو معنی کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہے ہاتھ پاؤں پھول جانا یعنی گھبرا جانا. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود جملہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ معنی جانتے ہیں، میننگ جانتے ہوں تو کیا بنائیں گے؟ دیکھو، جب چوروں نے پولیس کو دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. کلیئر؟ پرچہ دیکھتے ہی، اردو کا پرچہ دیکھتے ہی بچوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ٹھیک ہے، یا پھول جاتے ہیں. اس کے بعد ہے آڑے آنا یعنی مدد کرنا. تو سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے. اب 8واں سوال دیکھیں، درج ذیل کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کریں. اسلم بیمار ہے، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. تو دیکھیے پہلا جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ ہے. اسلم بیمار ہے بہت آسان ہے. آپ کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کو بالکل سمپل جملے ترکیب نحوی میں پوچھے جائیں گے، مشکل جملے نہیں پوچھے جاتے ہیں. پھر بیڈ لک ہوگی کہ کوئی مشکل پوچھے جائیں، ورنہ تو سادہ ہی پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جس اسٹوڈنٹ نے یا جن بچوں نے میری ترکیب نحوی کی 40 منٹ والی ویڈیو دیکھی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل بھی آئے تو وہ اس کو آسانی سے حل کر پائیں گے. ٹھیک ہے،
تو دیکھیے اسلم بیمار ہے آ گیا فعل ناقص، اسلم یہاں پر مبتدا ہے، بیمار یہاں پر خبر ہے، تو یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، تو یہاں پر دیکھو تیر رہی ہے یہ آئے گا فعل ناقص، مچھلی آئے گا مبتدا، مچھلی آئے گا یہاں پر فاعل، پانی جو ہے مجرور ہے، میں یہاں پر حرف جار آئے گا، تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ یہ جملہ ہوا فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد 9واں سوال، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک پر روشنی ڈالیے۔ تو میں نے آپ کو جو کہے ہیں یاد کرنے کے لیے آپ ان کو اچھے سے دیکھ لینا۔ جن اسٹوڈنٹس نے، دیکھو میں آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دیتا ہوں، جن اسٹوڈنٹس نے ناول، ڈرامہ، افسانہ، انشاء، غزل یا رباعی وغیرہ کیے ہوں تو ان میں سے ضرور آپ کو ایک نہ ایک ایگزام میں پوچھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10واں سوال ہے، درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھے۔ تو سیر چوتھے درویش کی عبرت، آسمان پھول اور لہو، اور مزاج دار لٹ گئی، اگر جن بچوں نے یہ کیے ہوں گے تو ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو آسمان پھول اور لہو اور عبرت دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے ایک تو پکا آئے گا، ٹھیک ہے، تو دیکھ لینا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح باحوالہ شاعر کریں۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ کو میں بھی چوائس آپ کو ایسے ملے گی، پہلے پارٹ میں آپ کو چوائس ملے گی جیسے کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ یہ والا شعر کس کا ہے؟ یہ ہے اکبر جے پوری کا۔ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ کیا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو یہ غالب کا ہے۔ اور اس کے یہاں پر چوائس ملی ہے کہ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، یہ ہے آتش کا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کی آنکھوں کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو دیکھیں یہ شعر ہے عرش صہبائی کا، اور یہاں پر چوائس آپ کو ہے یہ شاد کی غزل کا ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے میر، غالب، آتش اور شاد کی غزلوں کو اچھے سے پڑھا ہوگا تو یہاں سے آپ کو ضرور 3 اشعار جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12واں سوال ہے، درج ذیل سوالات میں سے 2 کے مختصر جوابات دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت، آشتی، امن، ٹھیک ہے، شانتی کا پیغام لے کر آئے۔ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی جو ہمارے خدمت گار ہوتے ہیں، نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، تو ہمیں ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان پر ظلم نہیں ڈھانے چاہیے۔ تو آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں۔ نظم شکست انتظار میں قیس اور لیلا سے شاعر کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مراد ہے قیس اور لیلا سے؟ یہ سوال آپ نے یاد کیا ہوگا، کیونکہ میں نے جتنے بھی یہ مختصر سوالات ہیں یا دوسرے جو اسباق کے سوالات ہیں ان پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ نے ہوپ فلی یہ یاد کیے ہوں گے۔ کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالت زندگی پر نوٹ لکھیں۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے میر امن پریم چند، سر سید احمد خان، میر تقی میر، مرزا غالب اور آتش۔ جن اسٹوڈنٹس نے یہ تیار کیے ہیں تو ان میں سے ضرور آپ کو ایک پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک خط ہے اور خط میں چوائس یہاں پر ہے جرمانہ معافی کی درخواست ہے، اور یہ اپنے دوست کو خط لکھے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں حصہ لینے کی تلقین کی گئی ہو۔ اس کے بعد ہے مضمون ہے، تو مضمون بھی میں نے آپ کو کہے ہیں، سائنس کی تباہ کاریاں، یعنی یہاں پر اس کا جواب کیا ہے؟ سائنس کے نقصانات، ماحول کی آلودگی، یہ تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن، ایئر پولوشن ہے، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، زمین کی آلودگی، شور کی آلودگی، ٹھیک ہے۔ اتفاق میں طاقت ہے۔ اگلا سوال کیا ہے کہ درج ذیل درسی سوالات میں سے 3 کے جوابات لکھیے۔ تو پہلا سوال عبرت کا ہے، اس کو سبق بور کے لڈو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ہوپفلی دیکھا ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ شہزادے کے چچا کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ وہ بجائے ابو جہل تھا؟ یہ تو ہوپفلی آپ نے کیا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اسٹوڈنٹس، ایک بار میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ جو مضمون ہے یہ کم سے کم، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو کم سے کم 2 پیجز کا ہونا چاہیے، تو اگر ٹائم نہیں ہے تو 1.5 پیج بھی چلے گا، مطلب 1.5 پیج بھی چلے گا۔ اس کے بعد حالات زندگی ٹائم کے اکارڈنگ دیکھ لینا، 1 پیج بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد خلاصہ جو ہے، خلاصہ جتنی سٹوری ہوگی وہ آپ کو لکھنا پڑے گا بھائی۔ اس کے بعد اصناف پر نوٹ جو ہے یہ بھی کم سے کم 1 پیج کا ہونا چاہیے۔ تو باقی تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔